اس ہمارے اسٹوڈیو سے مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ادھر اسلام آباد رہنا خاصا ہوا اور اب پتہ چلا کہ کراچی میں بیٹھ کر سیاست پر، معیشت پر، حکومت پر، اداروں پر، شریفوں پر، زرداریوں پر اور نام بھی نہیں لینے دیتے چلے قیدیوں پر 804 408 کچھ نہیں پڑتا، وہاں سے لینا آسان ہے لیکن اس کے پس منظر کے ساتھ سمجھنا اور جاننا یہاں زیادہ میں کہتا ہوں جس سے قریب سے آگاہی ہوتی ہے۔ اور آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو سب سے پہلے شہ سرخی دیکھی پورے میڈیا میں کہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان جیسا ملک جو اربوں ڈالر کا مقروض ہو، جو جس کے لیے پرائم منسٹر کہتا ہو کہ اور کتنی ناک رگڑوں گا، وہ اس کی حکومت کے وزیر خزانہ میں لفظ استعمال نہیں کرتا، عام طور پر بیان دے رہے ہوتے ہیں ایسے عالمانہ فاضلانہ، مثلا ان کا کہ جی مہنگائی کم ہوئی ہے، بعد میں حفیظ پاشا نے کہا مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، اس کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے، وہ نہیں ہوئی ہے۔ اور اب جو شہ سرخیوں سے خبر لگی ہے کہ آپ کے سرکاری پبلک سیکٹر کے ادارے، پرائیویٹائزیشن جو دوسرا آپ کا سلوگن تھا، اس کے وہ کتنا ارب روپیہ کھا رہے ہیں اور آپ کہاں کہاں سے لے کے انہیں کھلا رہے ہیں، اور اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اس کے کھلانے والوں میں آپ کی حکومتی اداروں کے اہلکار، وزراء، سفیر، مشیر سب لوگ شامل ہیں۔ ابھی دیکھیے کوئی نیا بڑا ہمارے وزیر خزانہ صاحب ایک بیانیہ دے رہے تھے، فتویٰ فرما رہے تھے، تو پھر میں گفتگو کروں اپنے مہمان دانیال عزیز صاحب سے۔ دانیال صاحب سے ایک تو ذاتی تعلق ہے، اور ذاتی تعلق ہو تو ذرا مشکل بھی ہو، سامنے بیٹھا ہو، ویسے عام طور پر اسکائپ پر اور کیمرے کے سامنے بات ہوئی ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں وقت کم ہے کہ یہ جب وزیر تھے خاص طور پہ مشرف دور میں، اور جو ادارہ بنایا تھا اس کے ذریعے انہوں نے شہر شہر گاؤں گاؤں یہ بتایا تھا کہ اگر ہم نے 10 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں تو یہ کہاں خرچ کیے ہیں، اور یہی نہیں جہاں پیپل پارٹی جیتی تھی ان اداروں میں کہا سب سے پہلے جاؤ، اور بڑا ان کے سبب بڑا مجھے ہوا، بعد میں بھی نیاز بندی کا تعلق رہے۔ اور ہاں یہ بھی سوری ٹو سے سب سے پہلے کہنا تھا، ان کے والد جو تھے چودھری صاحب انور عزیز صاحب بہت پائے کے سیاستداں تھے اور سب سے بڑھ کر دوست تھے، یعنی ان کے جو مخالفین بھی تھے ان کے نیاز مند تھے۔ ان کے سامنے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے کہ دانیال عزیز چودھری صاحب کے بغیر تو خیر اس طرح نہیں ہوتے۔ تو میں موضوع کی طرف آتا ہوں اور اپنے ذرا دیکھیے، میں نے کہا نا وزیر خزانہ صاحب کی گفتگو سنوں اور پھر دانیال عزیز کی طرف آتا ہوں۔ اکانومی کا پہیہ ابھی چلنا شروع ہوا ہے۔ آئی ایم شیور کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی، خیرات سے ملک نہیں چلتے لیکن ٹیکسز سے ملک چل سکتے ہیں۔ اب 2025 کو ہم نے اب اس کو ایک یہ جو فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے۔ ملک کے خاطر آپ سب اکٹھے ہو جائیں، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں جو اصلاحات لا رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا یہاں کوئی پاسکو کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے یہ۔ ایک تو خیر چلتے چلتے کہہ گئے کہ سب سے زیادہ کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ تو دانیال صاحب، ہمارے محترم وزیر خزانہ، میں نے کہا کہ ان کے والد صاحب، اگر میں غلط ہوں درست کر دیجیے گا، غالباً چودھری محمد فاروق صاحب تھے، اٹارنی جنرل تھے شریف صاحب کے، اور اس وقت جب وہ نون لیگ کے تھے تو انہوں نے کہا تھا اگر اتنے ارب ڈالر پیپلز پارٹی کے قائد سے میں نکال لوں اور نکال لوں گا، اور شاید نکال لیتے تو آج آپ غالباً ایک تو اپنی والد کی روح کو ثواب پہنچاتے اور قرضوں سے بھی ہم کم ہو جاتے۔ یعنی یہ جو بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہی شہ سرخیوں سے چھپا ہے کہ آپ کے یعنی کیا مشکل تھا، پی آئی اے، ریلوے، پاسکو کو ترمیم کرتے، کوئی درجنوں ادارے ہیں، کوئی 437 ارب کھا چکے ہیں، کوئی ایک سب سے بڑا کہتے ہیں جی کوئی ادارہ ہے جو اس نے کوئی 47 ارب روپے کھائے ہیں، پی آئی اے نے کھائے ہیں۔ تو یہ ان کو اپنے ناک کے نیچے پبلک سیکٹر کے اداروں کے اتنے اربوں کھائے ہوئے لگتے، اور ہمیں یہ اپنا معاشی اصلاحات کا ہمیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ
بلکہ انہوں نے اس وعدے پہ اس مرتبہ اس سال جون میں جب بجٹ بنایا اس وعدے پہ انہوں نے مڈل کلاس کی چمڑی ادھیڑ دی ٹیکس لگا لگا کے یہ کہہ کے کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے اور پیٹی کس لیں گے اور کمر کس لیں گے اور ہم یہ کاسٹ کٹنگ کریں گے اور یہ اخراجات ہم کم کریں گے اور یہ ساری چیزیں بجائے اس کے کرنے کے جو رائٹ سائزنگ انہوں نے کرنی تھی فورن مشنز کی ڈار صاحب نے اس کی 60 دن میں رپورٹ آنی تھی وہ رپورٹ ہی نہیں آئی سرے سے تو اس کو عمل درآمد تو بعد کی بات ہے کہ وزیر خزانہ جو بنا ہوا ہے رپورٹ ہی نہیں آئی سرے سے ہی اور دوسری جانب یہ ہے کہ جو انہوں نے بلاول صاحب اپنی کیمپین میں بتاتے رہے کہ جی میں یہ 17 منسٹریاں بند کر کے 600 ارب بچا کے غریبوں پہ خرچوں گا بھئی آپ غریبوں پہ خرچے نہ خرچیں آپ بند کریں نہ بچائیں تو صحیح پیسے تو ان میں سے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بجائے ان سے پیسے بچانے کے 600 ارب یہاں پر 558 ارب اور پکڑا دی ان کو اور الٹا جو ہے اس آگ میں اسی سال یعنی اگست میں اور ستمبر میں چچا اور بھتیجی نے 50 ارب چاچا نے فون پہ آپ اٹھائیں تو میسج آتا ہے 50 ارب روپے بجلی میں ہم نے اور جلا دیے اور 45 ارب پنجاب گورنمنٹ نے اور وہ IMF نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سارا کچھ بند کیا یعنی ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا پروگرام نہیں ہے ابھی یہ بات کر رہے تھے فنانس منسٹر صاحب ٹیکس کی جو ہم نے اصلاحات کی ہیں وہ کدھر کے ٹیکس کے اصلاحات آپ کا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اس مہینے کی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ میں کہ آپ کو ایڈیشنل میجرز لینے پڑیں گے ریونیو کو پورا کرنے کے لیے ایڈیشنل میجر کا کیا مطلب ہے منی بجٹ دینا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے حصے کا کیا کچھ نہیں 1 روپے کا بھی کمی نہیں کی ہے اور آگے آپ جا رہے ہیں اپنی اصلاحات بھی آپ کی ساری فیل ہو گئی ہیں اب آپ جا رہے ہیں عوام کی دوبارہ چمڑی اتارنے کہ جی PDL لیوی بڑھا دیں کیونکہ IMF کو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر شارٹ فال ہوگا ہم اس طرح سے اس کا مطلب پٹرول کی قیمت بڑھے گی بجلی کی قیمت بڑھے گی گیس کی قیمت بڑھے گی تو میری بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے قریب رہے ہیں ان کی حکومت کے قریب رہے ہیں مطلب آپ ادارے آپ کے سامنے تباہ ہوئے ہیں نا PIA جیسا ادارہ کتنا کیا تھا اور نام لیتا چلا جاؤں جو انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے سوئی سدرن گیس ہے ابھی بھی ایک زمانے میں تھا آئل اینڈ گیس بڑا منافع بخش ادارہ ہوتا تھا پھر کہتے ہیں جی تمام الیکٹرک سپلائی یعنی آپ کا اگر 2000 کا بل آ جائے اور اگلے میں پہلی تاریخ کو نہیں گئے تو بجلی کٹ چکی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جی اربوں کی سبسڈی انہیں دے رہے ہیں ایک تو یہ مجھے بتائیے سبسڈی دینے کا ان کو کوئی آئین حق دیتا ہے کس طرح دیتے ہیں اس میں سبسڈی یہ دیتے ہیں قرضہ لے کے کیونکہ ان میں ٹیکس لینے کی تو سخت ہے نہیں تو یہ سبسڈی کے نام سے اپنی طرف سے اپنے آپ کو بڑا سخی بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سستی شہرت پیدا کرنا اور آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری ان کو قرض میں ڈبوتے چلے جا رہے ہیں یہ جان بوجھ کے یہ سمجھ کے کہ کل کو ان سے کس نے پوچھنا ہے 10 سال بعد کہ یہ قرض کس وقت لیا گیا تھا اور کب یہ بوجھ کے تلے ہم آئے انہوں نے ایک پہاڑ جمع کر دیا ہے قرض کا پاکستانی عوام کے اوپر پہلے 80,000 کا ہر فرد جو پیدا ہوتا تھا پاکستان میں مقروض تھا اب تقریباً 3.5 لاکھ تک چلا گیا یعنی ڈبل ٹرپل کی طرف ہو جا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ پاکستان کو کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اصل میں آپ رول اوور اکانومی ہے یعنی جتنا آپ کے پاس زر مبادلہ اس وقت آپ کی ریزرو جس کو آپ بڑے بگلے بجا کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے ریزرو کر اتنے غالباً 12 ارب انہوں نے کر لیے ہیں ڈالر ریزرو میں کوئی بھی ایک ملک UAE چائنا سعودی عربیہ کوئی بھی ایک ملک کل آپ کی رول اوور نہ کرے آپ کا سارا نظام دھڑم کر کے گرے گا تو آپ کی رول اوور اکانومی ہے بگلے کس بات کی بجا رہے ہو آپ ہمیں بتائیں یہ تو آپ سروائیول کی گیم کھیل رہے ہیں آپ پانی ناک سے اوپر سٹیبلائزیشن پروگرام ہے IMF کا ان کے قرضے کے اوپر آپ پل رہے ہیں آپ بتائیں کہ ہم نے ایشین ٹائیگر کیسے بنانا ہے آپ نے 14 اگست کو پلان دینا تھا نا وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ FCDO کے صاحب آئے ہوئے ہیں اور کرنی اور مکنزی اور پتہ نہیں کون سے کنسلٹنٹ کو لاکھوں ڈالر پکڑا دیے کہ جی اس کی جھلکیاں بھی دکھانے شروع ہو گئے کرٹن ریزر کہتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں تو وہ جب 14 اگست آئی تو انہوں نے کہہ دیا جی وہ پروگرام ہی کوئی نہیں ہمارے پاس کہ جی وہ ڈار صاحب کو بھجوا دیا ریویو کے لیے اب 14 اگست ختم ہو گئی 14 ستمبر ختم ہو گئی 14 اکتوبر ختم ہو گئی 14 نومبر ختم ہو گئی 14 دسمبر بھی گئی اگلا سال آ گیا بھائی کدھر ہے آپ کا پلان کیا کر رہے ہیں آپ لوگ لڈو کھیل رہے ہیں سارے آپ کہتے ہیں جی وہ ایک نٹو بنایا انہوں نے احسن اقبال جو سب سے بیچارہ مسکین ہے اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے اب اس سے ایک نئی ٹرک کی بتی 2035 کی دکھانے لگے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ایک بھی سمجھنا چاہ رہا تھا میں ابھی تک نہیں پتا جیسے چائنا ہے اس بارے میں بھی ذرا مختلف آ رہا ہیں پہلے ہم کہتے تھے 52 ارب ڈالر کا اگر سپیک کا پیسہ آ گیا تو گیم چینجر ثابت ہوگا کوئی گیم چینجر پھر وہاں سے بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ 42 ارب ڈالر کا ہے پھر یہی پتہ چلا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ایک تو گرانٹ ہوتی ہے ایک لون ہوتا ہے ایک یہ تو خیر نئی ٹرم سبسڈی تو یہ جو اس وقت ہم پر ہے گرانٹ ہوگی تو کتنی ہوگی لون ہوگا تو کس طرح دیا جائے گا مثلا چائنا ہی رکھ لیں
मतलब कोई बहुत ज़्यादा खुश लोग नहीं है वो सियासी पहलू में बाद में गुफ्तगू करूँगा कि चाइना के कि यहाँ तो अभी पता कितनी कंपनियां उनके कितने अरब रुपए खा के भाग गई हैं और भी पता क्या भेजा था चावल के नाम पर क्या भेज दिया यानी वो दोस्त मुल्क जो आपका इतना दिन उसके साथ ये इदारे क्या कर रहे हैं और मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि वो हुआ क्या होगा उन लोगों के साथ जिन्होंने ये चोर बाजारी की और ये हो ही नहीं सकता था कि ये हुकूमत के नाक के नीचे हो रहा हो और इनको नहीं पता हो। तो मुझे बताइए जो जो हमें बता रहे हैं कि जो ग्रांट है लोन है कर्जा है देगा कौन, ये तो भाग जाएंगे। ये तो पाकिस्तान की आवाम को देना पड़ेगा। अच्छा, और हम दे रहे हैं, ये जो किश्तें हम सारी पूरी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं इतना ज़र मुबादला में मजीद चाहिए इस साल, इतना मजीद चाहिए इस साल, इसीलिए तो चाहिए। अब तो हम कर्ज वापस कर रहे हैं, मजीद कर्ज तो हमें कोई दे नहीं रहा। यहाँ तक सिर्फ नौबत आ गई है कि जो कर्ज हमें दिया हुआ है वही कर्ज अगर वापस ना मांगे उसको पुराने को नया कर दें तो ये भी बड़ी गनीमत है। इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है। तो इसलिए अब हम टैक्स की तरफ आ गए हैं। टैक्स की तरफ आते हैं तो इस अशरफिया की चूं चूं निकलती है। आप बताएं किधर गया वो ऐप जो बताते थे कि ताजर दोस्त ऐप जी इतने लोगों को इतने 30 मिलियन है ये और ये आके ऐसे टैक्स जमा करवा देंगे, ये ऐप बनाना है बस, जैसे कि बाकी दुनिया की तारीख में ऐप के जरिए से टैक्स हासिल होता रहा है। मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब कह रहे हैं जी 31 दिसंबर को डेडलाइन दे दी डिजिटलाइजेशन के लिए। वो भाई डिजिटलाइजेशन क्या है, ट्रैक एंड ट्रेस डिजिटलाइजेशन नहीं थी, पॉइंट ऑफ सेल डिजिटलाइजेशन नहीं थी, जो टार्प का पूरा प्रोग्राम चला वो डिजिटलाइजेशन नहीं थी। वो सारी की सारी फेल कर दी गई क्योंकि आपका ह्यूमन रिसोर्स आपके साथ ही नहीं है। उनके मकासद इरादे और हैं, आपके ज़रूरियात और हैं। तो उनको तो पहले आप कॉन्ग्रुएट करना अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। एक बड़ा पॉपुलर ये था कि जी हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, ये ठीक है उन मुल्कों में, लेकिन आपका प्राइवेट सेक्टर मसलन अगर आप वो नारा फाइनेंस मिनिस्टर साहब का था और डार साहब ने फाड़ के फेंक दिया। मतलब अगर यही तो एक मिनट जो 14 अगस्त को प्रोग्राम प्लान अनाउंस होना था उसमें यही सारा कुछ था। आज भी आप देखें फाइनेंस मिनिस्टर अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने यही बोला है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, ये सारे इदारे बेचे। गवर्नमेंट नो बिजनेस। तो पीआईए का फेलियर जब बेचना था, फेलियर किसने किया? डार साहब फॉरेन मिनिस्टर आके कमेटी में बैठे, वो कहते हैं जी इतने जहाज आप बढ़ाएंगे, इतने रूट आप बढ़ाएंगे, इतने रूट जो है आप हमारे लिए सस्ते देंगे जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट वाले हैं, जैसे कोयटा का हो गया, पिशावर का हो गया, वगैरह वगैरह, इतने आप रक्शे रखेंगे, इतने आप टैक्सियां रखेंगे, इतनी दफा आप तस्मे बांधेंगे, इतनी दफा आप सांस लेंगे। उन्होंने कहा जी आप खुद ही चला लें, आपको अगर सारा हमसे बेहतर पता है तो आप खुद ही चला लें। यानी मैं मुख्तसर जानबूझ के उनको भगाया गया। फिर मैं ये भी तो कहना कि जो आप जो प्राइवेट और इसका असर जो है, इसके काले बादल जो हैं, ये जो बता रहे हैं कि हल जो बिजली का हल है वो प्राइवेटाइजेशन है डिस्कोस की, ये छाया होंगे उसके ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक अलग चीज तो नहीं देखती, वो तो जमा देखती है एक मुल्क को कि ये कर क्या रहे हैं। नहीं, फिर ये भी तो है ना कि जो अगर जैसे मैं पीआईए की सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, दूसरों की तरफ भी आऊँगा कि जो आप उनको प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, उन्होंने तो मेरा ख्याल है, आप तो खैर फिर भी माशाल्लाह वो हैं, हम जैसे लोग तो अब ट्रेनों पे सफ़र करने लगे हैं, बसों और कोचों पे आ गए, कि पहले जहाज में चला रहे थे। आपने जिन प्रिंस सियालकोट वाला है और कौन वाला है कि जो आपने जहाज़ दिए हैं उनसे पूछा है कि ये इसका किराया तुम ले रहे हो 40,000, 50,000, 60,000 किस लॉ के तहत ले रहे हो, किस आइन के तहत ले रहे हो, किस कानून के ले रहे हो। यानी आपने उल्टा, अगर ये पब्लिक सेक्टर के इदारे खा रहे थे और ये कर रहे थे तो ये भी तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के इदारे। तो इनको रेगुलेट करने के लिए आपके पास सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसको कोई चला नहीं पा रहा। एयरपोर्ट्स आप बेच नहीं सके, कितने महीने हो गए हैं, और इनको सारा पता है, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये अशरफिया जो है इन्हीं इदारों के जरिए ये मुस्तफीद भी होती है। ये इंतजामिया जो है खास तौर पे इनके बोर्ड्स के ऊपर इनके 100 तरीके हैं, ये सारे उससे मुस्तफीद होते हैं। ये कब छोड़ेंगे उसको जाएंगे? आपका क्या ख्याल है कि वैसे ही पाकिस्तान में ये इतना मनफी असर है और किसी को परवाह नहीं है? सबको परवाह है, लेकिन छोड़ते हुए जान भी निकलती है। ये बात है। तो फिर कब तक चलता रहेगा ऐसे? ये नहीं चल सकता अब आगे। अब ये वक्त आ गया है, ये फैसला करना पड़ना है। ये हीले बहाने जो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, ये जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो रही है बेचारी हमारी पूरी एस्टेब्लिशमेंट को, इसलिए तो हो रही है। ये एक टका का इन्वेस्टमेंट नहीं, लाजे 20 चक्कर काट आए हैं, कभी चीन 2 दफा 3 दफा, कभी सऊदी अरेबिया, कब आनियां जानियां देखें इनकी, कभी कतर, कभी यूएई, कभी का 1 रुपया आया कहीं? किधर आया वो? कौन सा चीज? आपकी तो बिजली के ऊपर आपको डेट रिलीफ चीन ने नहीं अभी तक दी, कोई एक धेला भी। तो आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आपका रोल ओवर मुश्किल से होता है। अभी भी आपका $2.5 अरब आपके पास है ही नहीं इस साल का जो पूरा करना है। सबसे महंगा कर्जा आपने अभी यूबीएल के जरिए से यूएई में $300 मिलियन लिया। अच्छा जी, ये हालत है। और 11% पे आपने पैसे रेज किए, उस पर दुनिया में शोर मच गया। तो फिर पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम विड्रॉ, करीबी दोस्त हैं, हम इससे विड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जो करके दिया था इनको, तो ये समझते हैं कि ये हमें आंखों में धूल झाड़ के। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अपोजिशन है वो बिल्कुल नकारा है।
ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے خود اپنا حصہ ڈالا وہ اس مہنگائی میں، اس تباہی میں. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میرے جیسے لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں مہنگائی پہ، بے روزگاری کے خلاف، ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، ہم نہیں مانتے. میں آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھا یہی آواز اٹھا رہا ہوں. مجھے یہ بات بتائیں، یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے. مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے، لیکن جس پہاڑ کے نیچے آپ نے پچھلے 5 سال میں پاکستان کی عوام کو دبا دیا ہے، اس میں سے وہ نکلے کیسے؟ ایک منٹ، میں ایک آخری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم اکانومسٹ میں بھی اکنامکس کا MSc ہوں، میں نے پریکٹس کی ہے اکنامکس. اس میں جو ہم اکانومسٹ ہیں، ہمارے بارے میں ایک مذاق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کی ایک ٹانگ کھولتے ہوئے پانی کی بالٹی میں ڈال دیں، دوسری ٹانگ جو ہے وہ برف والے پانی میں ڈال دیں، تو اوسطاً اس کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے. آپ سوچیں اس کے کیا حالات ہو رہے ہوں گے. تو یہ جو ہمیں اوسطاً اکانومی بتاتے ہیں نا، وہ ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے، یہ کسی اور کو سنائے جا رہے ہیں. شاہد صاحب سے اگر میں گفتگو کروں، میں نے کہا نا کہ ہمارے نیاز مندی کے اور گفتگو کے تعلقات کا ایک طویل دہائیوں پر مشتمل ہیں. اور لیکن میں پھر اب تھوڑا تبدیل ہوں، جب بریک کے بعد آؤں گا تو تبدیل یہ کروں گا کہ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 3 بڑی جماعتیں کہہ لیں یا 3.5 کہہ لیں وہ ہیں. کیا ہم جو آنے والے اگر ان کو ہٹائیں بھی، اگر یعنی جمہوریت کے ذریعے اور حکومت کون کر رہا ہے، تو متبادل کیا ہے؟ چوہدری صاحب کا کیا متبادل ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور میرے ساتھ دانیال چودھری صاحب موجود ہیں اور میں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا. چودھری صاحب، یہ تو اپنی جگہ ہو گیا، اکانومی اپنی جگہ. اب دیکھیں، ایک ہے ریئلٹی، 3 پولیٹیکل فورسز ہیں فی الحال ہمارے سامنے. ایک اول تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو ہم ایک ہی کہیں گے، اور تیسری PTI. تینوں کا تجربہ قوم کر چکی ہے. اب چوتھی فورسز ابھی تک نظر نہیں آ رہی. خیر، یہ اور بات ہے، بنگلہ دیش میں کسی کو کیا پتا تھا کہ اوور نائٹ جو ہے چند لڑکے لڑکیاں نکلیں گے. اور خیر ایشو تو خیر ایسے ہی فیسوں کا تھا نا مسئلہ. اصل تو ایک نفرت تھی، جو ہیٹریٹ تھی حسینہ کی حکومت، اس کے نظام کے خلاف. بلکہ آپ کو مستقبل میں پاکستان میں کوئی تیسری قوت، خدا نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ آئے، کیا تیسری قوت آئے گی؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال بعد میں پوچھوں گا، یا ہمارا گزارا یہی باریاں لگاتے رہیں گے؟ میرے خیال میں بریلوی صاحب بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. میرے خیال میں دیکھیں، بجائے کہ میں اپنے منہ میاں میٹھو بنوں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جتنے بھی نجی ادارے ہیں یا انٹرنیشنل ادارے ہیں جو سروے ریسرچ کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے، یہ نہیں کہ مائکروفون پکڑ کے، کیمرہ پکڑ کے بازار میں نکل جاؤں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے. دس از ناٹ سائنٹیفک. سائنٹیفک ہوتا ہے اسٹریٹیفائڈ سیمپل، جو انڈیپینڈنٹ سیمپل ہوتا ہے. تو اس میں وہ لوگوں کو پوچھتے ہیں، تو اس میں جو بار بار ایک چیز سامنے آ رہی ہے، 70% لوگ، 75% لوگ، 80% لوگ، ہر سروے، وہ چاہے پیو کا ہو، چاہے جس مرضی کا ادارہ، یہ گیلپ والوں کا ہو، جس مرضی کا ہو، تو اس میں وہ آ رہا ہے کہ نمبر 1 ایشو کیا ہے؟ مہنگائی. نمبر 2 ایشو کیا ہے؟ بے روزگاری. کم ہوئی ہے. آپ کے مہنگائی کم ہوئی ہے. میری یار وہ غلط کہہ رہے ہیں نا، آبویسلی وہ غلط کہہ رہے ہیں، کم نہیں ہوئی ہے. تو کوئی بھی چیز کم نہیں ہوئی ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی کہ ان کی تکلیف کا بیان. یہ تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو یہ تکلیف دی کس نے ہے. ابھی تک وہ مکمل طور پر نشاندہی کس کے حصے کتنی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس نہج تک پہنچا دیا ہم نے، یہ نہیں ہے ابھی تک کسی کو پتا. یہ میں بتاؤں گا. مجھے یہ خیال ہے کہ جب یہ ان کو پتہ چلے گا کہ PTI کے حصے کتنا جرائم یہ ہے مہنگائی کا، نون لیگ کے حصے کتنا ہے، پیپلز پارٹی کے حصے کتنا ہے، تو یہ ان سے نفرت تو پہلے کر ہی رہے ہیں. ایک ہی رہ گیا نا کہ یہ کیونکہ کسی کو معلومات ہی نہیں ہے کہ PTI کے دور میں ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. اصل میں مہنگائی کا کتنا حصہ ان کے ذمہ ہے. ایک منٹ کے لیے اور اس لیے بھول گئے یہ کہ اس دور سے زیادہ برا ہو رہا ہے. نہیں، شریفوں اور زرداریوں کے دور میں کیسے زیادہ برا نہیں ہوا. ایک سیکنڈ، بڑی بات جو ہے وہ اس میں گم ہو جائے گی. میں وہ آپ کے پہلے
سوال کا جواب دے لوں پہلے. اس میں یہ ہے کہ جب ایک ایک کا حصہ سامنے آ جائے گا اور irrefutable, آپ کو پتا ہے میں گپ شپ تو لگاتا نہیں ہوں, میں تو ڈاکیومنٹس لے کے سامنے رکھ دوں گا, انہی کے وقت کے اسٹیٹ بینک کے ڈاکیومنٹ, منسٹری آف فائنانس کے ڈاکیومنٹ, انہی کے وقت کے جو IMF کے ڈاکیومنٹ ہے, ورلڈ بینک کے ڈاکیومنٹ ہے سامنے, ان کو کیسے جھٹلائیں گے؟ نہیں جھٹلا سکتے. جتنا مرضی آپ کے میرے ساتھ بحث کر لیں. ایک منٹ کے جب یہ طے ہو جائے گا, ایک منٹ کے لیے, ایک منٹ, اس بحث میں بھی مت جائیں آپ. میں یہ بڑی بات کر رہا ہوں, اس مین میک کو چھوڑیں ایک منٹ کے لیے, اوور آل بگ پکچر کی بات کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے جب پاکستانیوں کو یہ یقین ہو جائے گا, یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں چھرا مارا کس کس نے اور کتنے کتنے انچ کا بلیڈ کس کے حصے ہے, تو پھر یہ ان کو ایسی سزا دیں گے, ان کی نانی یاد کرا دیں گے یہ. اور اس میں ایک صرف یہ نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حل بھی بتانا ہے تاکہ آئندہ کبھی نہ کوئی کر سکتے اس پاکستانی عوام کے ساتھ. یہ جو دیکھیں مہنگائی کی بات جو سمجھنے والی ہے نا, مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اس بات کو سمجھیں. اور اگر کی جا رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی سے مستفید ہو رہا ہے, نہیں تو ضرورت کیا کرنے کی. کہ میں نے چوہدری صاحب آپ سے جو پوچھا تھا شروع میں کہ 3 سیاسی قوتیں ہیں, دو اور میرے خیال میں جو تیسری قوت اس لیے کہ اس کا بیانیہ ایک تو یہ بک رہا ہے کہ جو 2 ہیں, سوری میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا جو بہت ہی بازاری ہے, کہ یہ شریفوں اور زرداریوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے معاملے میں ہم بہتر ہیں. اور دوسرا باقی سب پارٹی قیادت کیا ہے, بانی قیدی نمبر 804 جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, جو 1.5 سال سے بیٹھا ہے, اس کا بیانیہ ایک عام آدمی, ایک ووٹر تک کیوں ابھی تک سیل کر رہا ہے, موجود ہے, کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. یہ جو ہوائی بیانیہ ہے نا, کہتے ہوائی بیانیہ, میری عرض سن رہے کہ جی ریاست مدینہ بنانا ہے. نہیں میں نہیں مانتا. ایک منٹ اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے اتنا مقدس ہم کوئی غلام ہے, وہ خود جا کے ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں سارے. آپ مجھے بتائیں ایک منٹ کے لیے میری, کہ مجھے دنیا کا سب کچھ دیا ہوا, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اور ضرورت نہیں تھی تمہیں تو ملک ریاض کہاں سے تمہاری جیب میں سے نکل آیا اگر تمہیں ضرورت نہیں تھی؟ یہ کہاں سے سارا کچھ جو چل رہا ہے یہ سب فریب ہے کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی یہ اس کی ذاتی فیل ہیں جو بھی کچھ ہے. مجھے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کے ساتھ یہ مہنگائی کا جو چھرا کھونپا ہے پاکستان کی پیٹھ میں, یہ اس کا جواب یہ دیں گے. اس کا جواب وہ زرداری شریف دیں؟ نہیں زرداری شریف یہی تو ساری کیوں دیں, یہی جو پاور میں اس سے مانگے نا, یہی جو یہی جو نہ سمجھی ہے نا, یہی عوام کے سر میں گھسی ہوئی ہے, یہی تو رد کرنی ہے, ثبوت سامنے لا. میں کیوں رد کروں؟ میں کروں گا, میں کہہ رہا ہوں, ہاں میں بیڑا اٹھا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایک کی ذمہ داری جو بتاؤں گا کہ انہوں نے اس عوام کے ساتھ کیا کیا, اور اس کے بعد وہ اس کو جھٹلائیں تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں, اگر وہ نہیں جھٹلائیں گے تو ان کو چاہیے سر شرم سے نیچے کریں. میں چوہدری صاحب سے پہلی نشست ہے براہ راست ہو رہی ہے, ابھی یہاں کچھ عرصے ہوں شہر میں, اور یقیناً دوسری کروں گا کیونکہ مجھے پارا چنار کا جو ہے بڑا المیہ اس لیے ہے کہ 60 بچے جس طرح غزہ میں